بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کافی ساری خبریں ہیں جو قابل تبصرہ ہیں، لیکن ایک دو کا ذکر کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک تو یہ کہ وہی ہوا جس بات کا خدشہ تھا، ساری رات میڈیا پہ یہ تبصرے ہوتے رہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن سپریم کورٹ خود جائے گا یا کسی کے تھرو کیس دائر کروائے گا، اپیل دائر کرے گا، لیکن الیکشن کمیشن اتنا بے شرم ہے کہ وہ خود پارٹی بن کے سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ سپریم کورٹ کو صاف نظر آ گیا کہ یہ پارٹی، اور اس کو تکلیف ہے کہ ایک پارٹی کو ان کا نشان کیوں مل گیا ہے۔ الیکشن رکوانے والی جتنی قوتیں ہیں، جن میں خاص کر کے شریف فیملی، نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان، الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر ان کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود بھی اس نے الیکشن پنجاب اور ہائی کورٹ اپنے خیبر پختونخوا کے نہیں کروائے۔ اب مرکز میں بھی اس سے ڈیٹ زبردستی سپریم کورٹ نے ڈنڈے کے زور پہ لی 8 فروری کو۔ اس کو بے حد کوشش کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کہ کسی طرح ٹال دیا جائے اور الیکشن نہ ہونے پائیں۔ اس کے لیے وہ ایک پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کی بجائے سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں بلہ واپس لینے کے لیے، کہ ان کو بلے کی زیادہ ضرورت ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو۔ کاش ہماری عدالتوں کے جج صاحبان اس کو پوچھیں چیف الیکشن کمشنر کو کہ 2 صوبوں کے الیکشن سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، 2 صوبائی حکومتیں دو صوبائی حکومتیں اس وقت غیر آئینی چل رہی، نگران حکومتیں، اور مرکز میں جو ڈرامہ الیکشن کمشنر صاحب کر رہے ہیں، آئین کا تو حلیہ بگاڑ دیا، آئین کی دھجیاں اڑا دیں۔ جتنی شرمناک شکست پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمشنر کو ہوئی تھی، اگر اس کی جگہ کو اور ہوتا تو شہر چھوڑ جاتا، استعفیٰ دے دیتا، وہ کہتا کہ میری توبہ بس، میں نے اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا۔ دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں، لیکن ڈھیٹ پنے کی بھی کوئی حد ہوتی۔ وہ اب الیکشن کمشنر صاحب پہنچ گئے ہیں وہاں۔ کاش قاضی صاحب جج بن کے دکھائیں ان کو، اور ان کو اس مسئلے پہ بہتر تو یہ ہے کہ ٹھکائی کریں ان کی، اور ان کو اندر کریں اندر، کہ تم نے ایک آدمی نے آئین کا حلیہ بگاڑا ہوا، کسی کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہو، اور کیا کر رہے ہو اور کیا کرنا چاہتے ہو، پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو۔ قاضی صاحب پہ امتحان تو بڑے بڑے آ رہے ہیں، لیکن قاضی صاحب ابھی تک تو کسی امتحان میں بھی پاس نہیں ہوئے۔ قاضی صاحب بھی کھل کے ون سائیڈڈ ہو گئے، اور قاضی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ایسے کرنا ہے تو نون لیگ میں شامل ہو جائیں قاضی صاحب، سپریم کورٹ پہ نون لیگ کا بورڈ لگا دیں، باقیوں کی سب کی چھٹی کروائیں، اور جو ریلیف ان کو چاہیے بن مانگے مل رہے ہیں، اور باقی میں اگر کچھ شہر رہ گئی ہے، وزارت عظمیٰ کا تاج بھی اپنے آپ بائی آرڈر ان کے سر پہ رکھ دیں۔ ان کو الیکشن لڑنے کی زحمت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لاڈلے جو ہیں، آپ کے بھی لاڈلے ہیں، سپریم کورٹ کی سزائیں ہم نے دیکھا ہائی کورٹ سے معاف ہو گئیں۔ سپریم کورٹ کی تا حیات نااہلی چیف جسٹس صاحب نے بن مانگے بن درخواست کیے خود ہی ختم کر دی، کہ آئین میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، اور آئین میں تبدیلیاں جو ہوئی ہیں وہ غیر آئینی ہوئی ہیں۔ قانون دان کہتے ہیں کہ ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اب وہ آئینی تبدیلیاں جو ہوئی ہیں، 14 ممبروں نے مل کے 2/3 میجارٹی والی آئینی ترامیم کے فیصلے کیے ہیں، اور وہ چیف جسٹس صاحب ان فیصلوں کے مطابق آج کل فیصلے کر رہے ہیں۔
اور وہ پہلے ہی کہتے تھے، ویسے نون لیگ والے بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے، میاں ادو ہی آوے گا جدوں قاضی آوے گا، تو قاضی جدوں آوے گا لگ پتہ جاوے گا۔ تو قوم کو پتہ تو لگ گیا۔ قاضی صاحب کو جرت مندانہ فیصلے کریں۔ آپ نے ایک مرحوم کو غداری کیس میں سزائے موت تو برقرار رکھی، کسی کی سزائے موت آپ معاف کرنا چاہتے ہیں، اور کسی مرے ہوئے کو مزید سزائے موت برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ پرویز مشرف سے ہمارا بھی حکومت کے دوران پھڈا ہی رہا، اس کے بہت سارے اقدامات کی وجہ سے، لیکن یہ دونوں فیملی، دونوں خاندان جو ہیں، ایک لاہور میں ایک لاڑکانے والا، ان سے وہ ہزار درجہ بہتر تھا، میں یہ کہتا ہوں۔ ان دونوں خاندانوں سے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ان سے وہ بہت زیادہ محب وطن تھا، ان سے ہزار درجہ وہ دیانتدار تھا، ان سے ہزار درجہ وہ عوام کی بھلائی چاہنے والا تھا۔ یہ سارے زمزم کے دھلے ہیں قاضی صاحب کے نزدیک، اور وہ جو بندہ فوت ہو چکا ہے وہ قبر میں ہے، اس کی سزائے موت قاضی صاحب نے برقرار رکھی۔ بڑا جرت مندانہ فیصلہ کیا قاضی صاحب، آپ کو سلام ہے جناب، بہت جرت مندانہ فیصلہ کیا۔ مرے کو مارے شاہ مدار، جو ایک بندہ فوت ہو چکا ہے اس کے خلاف فیصلہ کر کے واہ کروا رہے ہیں، کوئی زندوں کے بارے میں بھی فیصلہ کرے۔ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ایک نہیں، میرا خیال ہے بہت سارے ایسے ہیں جن پہ دفعہ 6 لگ رہی ہے۔ ذرا جرت کا مظاہرہ کریں قاضی صاحب، کہاں کہاں دفعہ 6 لگ رہی، کہاں کہاں آئین سے غداری ہو رہی۔ سپریم کورٹ یہ کہہ چکا کہ آئینی ضرورت تھی، آئینی ریکوائرمنٹ تھی 90 دن میں الیکشن دونوں صوبوں کے، نہیں ہوئے۔ کس پہ آپ نے لگائی دفعہ 6؟ کس کو آپ نے کٹہرے میں طلب کیا ہے؟ بلکہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں آپ، تو ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے آپ، تو لگتا ہے آپ کی طرف سے ان کو اوکے ہے کہ جو تمہارا جی چاہتا کرو، جب تک میں بیٹھا ہوا ہوں تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مولانا چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو، مولانا دہشت گردی کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں، اور بار بار دہشت گردی کے کچھ واقعات شروع بھی ہو گئے ہیں۔ مولانا کی بار بار فرمائش پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس ملک کو، مولانا فرما رہے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہونے چاہیے، کوئی 2 مہینے 6 مہینے سال آگے چلے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ادھر پرویز خٹک صاحب الیکشن تو وہ بھی نہیں چاہتے، لیکن وہ جواباً مولانا کو کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان کون ہوتے ہیں الیکشن ملتوی کروانے والے؟ بیان راہ فرار، شہباز زرداری نے صرف مقدمات ختم کرائے، پی پی رہنما کا پی ٹی آئی پی میں شامل، پی پی کا رہنما کو شامل ہو گیا ان کے ساتھ۔ ادھر بلاول صاحب بڑکیں لگا رہے ہیں، کنونشن کر رہے ہیں لاہور میں، کارکنوں کا کنونشن کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم میدان میں ہیں، اور کسی بھی قسم کے الیکشن ہوں ہم نہیں بھاگیں گے، نون لیگ بھاگ جاتی ہے۔ وہ جن کو بلاول صاحب کہتے تھے کہ یہ نون لیگ کے وزیر اعظم نہیں، یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان جیسا اچھا بندہ ہی دنیا میں نہیں ہے، اور خفیہ اور علیحدگی کی ملاقاتیں کرتے تھے بار بار، کبھی شہباز سے کبھی مریم نواز سے۔ آج وہ بلاول صاحب جو ہیں منافقت کر رہے، وہ صرف ووٹ لینے کے لیے منافقت کر رہے ہیں کہ جو نون لیگ کا مخالف ووٹر ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے، لیکن قوم تو دونوں کو پہچانتی، قوم آپ کو بھی پہچانتی ہے، ان کو بھی پہچانتی ہے۔ قوم نے بہت ساری توقعات وابستہ کی ہوئی تھی سپریم کورٹ اور عدالتوں سے، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ جج ہائی کورٹوں میں ابھی بیٹھے ہوئے، اور سپریم کورٹ میں بھی ہمیں پتہ ہے کچھ نہ کچھ حق کا ساتھ دینے والے ججز موجود ہیں۔ قاضی صاحب کو بھی چاہیے کہ آئین اور قانون والے رستے پہ آ جائیں، یہ دوستیاں پالنے والے رستے پہ نہیں۔ قاضی صاحب حساب آگے دینا ہے، میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا، مجھے بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے، ہر بندے کو آگے حساب دینا ہے، اور وہ عدالت احکم الحاکمین کی عدالت ہے، جہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی،
کوئی مددگار نہیں آئے گا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ تو اس دن سے ڈریں، اور آپ کے فیصلے بولنے چاہیے تھے لیکن آپ ہی زیادہ بول رہے۔ اب وکلاء کو جو مخالف ہیں ان کو بات نہیں کرنے دیتے، نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ ایک دن لوگ آپ کے سامنے بول پڑیں گے، پھر عدالت کا احترام جاتا رہے گا۔ عدالت کا احترام کروائیں، آپ دلائل سنیں، اور دلائل سننے کے بعد آپ کا جو فرض منصبی ہے فیصلہ فرمائیں قانون اور آئین کے مطابق۔ آپ کے باقی ججز جو ہیں ان کو بھی ان کا حق دیں، ان کو بھی بولنے دیں۔ بینچز بناتے ہوئے آپ نے خود جو اصول طے کیے تھے ان اصولوں پہ رہیں تاکہ کسی کو گلہ شکوہ نہ ہو۔ تو الیکشن کمیشن ایک دفعہ دوبارہ، اب مجھے تو لگتا ہے بےزتی کروانے جا رہا ہے۔ اگر سپریم کورٹ سے ڈانٹ پڑ گئی تو الیکشن کمیشن کو پھر وہاں سے استعفیٰ دے کے واپس آنا چاہیے، اور اگر الیکشن کمیشن بھی ساتھ مل گیا تو پھر پاکستان میں الیکشن کمیشن کی عزت اور احترام، سپریم کورٹ کا عزت اور احترام پہلے ہی کافی سارا کمزور ہو رہا ہے۔ اسے بچانے کی ضرورت ہے قاضی صاحب، اور یہ سارا آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ عدلیہ کا احترام کروائیں، آپ ججز کو کھلی آزادی دیں فیصلے کرنے کی، تاکہ وہ حق اور سچ پہ مبنی فیصلے کریں جس کا اس ملک کو، اس ملک کے عوام کو، غریب کو، مزدور کو فائدہ ہو۔